روشن فکر کے معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے دین حنفیہ کی تلاش کے لیے قریہ در قریہ، شہر در شہر، بستی در بستی، جنگل در جنگل، دریا در دریا، سمندر در سمندر اور ملک در ملک چھان مارے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کیسے ہوئی اور کیا کیا گفتگو ہوئی۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی بات کو رکھیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ساری بات سننے کے بعد ہی آپ نے کسی فیصلے تک پہنچنا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، آپ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور اپنے ماضی کے قصے ایسے ہی سنا رہے تھے جیسے کہ ایک محبوب محب کو اپنی باتیں سناتا ہے اور وہ عرض گزار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک محب اپنے محبوب کو باتیں سناتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کیسے اے محبوب تجھے پانے کے لیے میں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں، تو آج وہ وقت ہے کہ جب حضرت سلمان رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اے نبی اللہ، اے 14ویں کے چاند، یا رسول اللہ، اے جس نے دنیا کو نور سے بھر دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اپنی زندگی کے کچھ قصے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسے اے رسول تیرے تک میں نے کیسا راستہ پایا اور میں نے کیسے تمہیں پایا، اور میرے مقدر کا ستارہ کیسے جگمگایا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ کو پایا۔ ہمارے معزز سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تو بہت طویل ہے کہ آپ نے کیسے کیسے زندگی کے معاملات میں خود کو ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں اور کیسے کیسے مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سارے ہی واقعات بیان کرنے شروع کر دیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر کیسے آگ کو پوجتے تھے، وہ آگ پر کیسے گئے اور پھر وہاں سے کیسے رہائی پائی اور پھر آگے کیسے بکتے بکاتے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو یہ ایک بہت طویل لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ہم مختصر ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اصرار کیا تو ہم ضرور حضرت سلمان کے دیگر واقعات کو بھی بیان کر دیں گے۔ ہمارے معزز سامعین، روشن فکر کے معزز سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، مجھے اموریہ کے اسقف نے یہ بھی بتایا کہ تم جس دین حنفیہ کی تلاش میں ہو، تم جس راہ حق کی تلاش میں ہو، تم جس نبی رسول کی تلاش میں ہو، تم جس ہدایت کی تلاش میں ہو، تو اس اسقف نے مجھے بتایا کہ یہ چیز تمہیں اس شخص سے ہی مل سکتی ہے، اس کا راستہ تمہیں وہی بتا سکتا ہے جو فلاں جگہ پر ایک جاری کے اندر رہتا ہے۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور وہ جاری سے سال کے اندر ایک مرتبہ ہی نکلتا ہے اور لوگ اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو وہ شفا دیتا ہے، وہ لا علاج بیماریوں کی علاج کرتا ہے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے، یعنی کہ وہ باکرامت شخص ہے۔ تو جب اس شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں عرض کیا تو حضرت سلمان کو شوق پیدا ہوا، چونکہ حضرت سلمان کا تو ذہن قلب عقیدہ ہی یہی تھا کہ کیسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، دنیا میں کیسے ہی کٹھن حالات سے گزرنا پڑے، دنیا کے کیسے ہی سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن سلمان اس رسول کے قدموں تک پہنچ کر رہے گا، سلمان اس پاک سرزمین تک پہنچ کر رہے گا جس سرزمین پر رسول اللہ کی آمد ہونی ہے، جس سرزمین پر اس رسول کی آمد ہونی ہے جس کی خبریں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت زکریا
و یحییٰ تک تمام نبی دیتے آ رہے ہیں۔ تو خیر ہمارے معزز سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ان جاریوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر واقعتاً ہی لوگ جمع ہیں اور لوگ بیمار جمع ہیں اور کسی شخص کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ شخص یہاں سے آئے گا اور ہمیں شفا دے گا، ہمیں اس سے آرام مل جائے گا، یعنی کہ اس کی دعا سے ہمیں شفا ملے گی، یعنی کہ اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ ایسا علم جانتا ہے جس علم کی وجہ سے لا علاج بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہمارے معزز سامعین، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور میں بھی انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ سارا سال میں سے وہ وقت جب آیا جس کی معینہ مدت مقرر تھی تو وہ شخص واقعی وہاں سے نکلا اور لوگ اس کے پیچھے لپک گئے اور وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا اور لوگوں کو شفا دیتا اور لوگ شفا یاب ہوتے اور وہاں سے واپس پلٹ جاتے، اور یہاں تک کہ وہ شخص ایک جاری سے نکل کر دوسری جاری میں داخل ہو گیا، اور جب دوسری جاری میں داخل ہوا تو میں نے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ سامعین یہاں پر یہ یاد رکھے، یہاں سے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں جاریوں کا طویل سفر تھا، کیونکہ لوگ راستے میں کھڑے تھے اور وہ اس شخص کو راستے میں ہی پکڑتے تھے، یعنی کہ اس شخص کا سامنا کرتے تھے، اور اس شخص کی طرف جاتے تھے کہ یہ شخص ہمیں شفا دے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک کافی وقت لگا ہوگا، تو اسی لیے حضرت سلمان فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس شخص کے پیچھے تھا اور یہاں تک کہ لوگ ہجوم در ہجوم تھے اور میں نے بڑی محنت کے بعد اس شخص کے کندھے کو پکڑ لیا۔ میں نے اس شخص کے کندھے کو جب پکڑا تو اس شخص نے مجھے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ تم نے کس لیے مجھے پکڑا ہے اور تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں اس نے میری طرف نہیں دیکھا، صرف مجھے اتنا ہی پوچھا، تو میں نے عرض کیا دین حنفیہ کی تلاش میں ہوں، دین رسول کی تلاش میں ہوں، دین ابراہیم کی تلاش میں ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، مجھے مدینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ سے، اس بیت سے وہ رسول آئیں گے، تم یہاں چلے جاؤ اور وہ رسول یہاں پر تمہیں مل جائیں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اس نے اتنا ہی کہا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور لوگ بھی وہاں سے جا چکے تھے اور لوگ بھی غائب ہو چکے تھے، گویا کہ وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر چکا تھا اور میری بھی حاجت پوری ہو گئی اور میں بھی اس راستے کی طرف چل دیا۔ ہمارے معزز سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے چلے تو مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ یہ واقعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بیان کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے سلمان، اگر تیری ملاقات اس سے ہی ہوئی ہے جس سے تو بیان کر رہا ہے تو سن لو، پھر وہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معزز سامعین، پھر آپ نے سنا نا کہ حضرت سلمان کی ملاقات کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن یہاں پر یاد رکھیے کسی بھی بات کو عقیدے کی شکل دینے کے لیے اس سے پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ علماء سے پوچھ لیا جائے کہ اس کی سند کیسی ہے، آیا اس کے اندر کہیں کوئی ضعف موجود تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے اور آپ نے اس کے اوپر غور و خوض بھی کرنا ہے اور اسے علماء کی طرف لے جا کر رجوع بھی کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی ساری زندگی کا احاطہ کریں تو بہت طویل ہو جائے گا، چونکہ رمضان آ رہا ہے اور لوگ فرض روزے بھی نہیں رکھتے، نفل کس نے رکھنے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو درداء کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر کیا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت ابو درداء کے پاس جاتے ہیں تو حضرت ابو درداء کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان کی بیوی محترمہ، ان کا نام حضرت ام درداء تھا، ان کی کنیت حضرت ام درداء تھی۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے عرض کیا کہ یہ جو ابو درداء ہیں، یاد رکھیے یہ پردے میں ہی انہوں نے عرض کیا ہوگا یا پھر پردے کی آیت اترنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ کوئی بھی صحابیہ پردہ اترنے کے بعد کہیں بھی انہوں نے اپنا چہرہ یا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی دیگر دوسرے شخص کو نہیں دکھایا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے عرض کیا کہ یہ ابو درداء ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رات کو ساری رات عبادت کرتے۔ یہاں تو لوگ تراویحاں بھی نہیں پڑھتے، کوئی 20 پڑھتا ہے تو بڑی مشکل سے، کوئی 8 پڑھتا ہے تو بڑی مشکل سے، اور یہاں تک کہ 8 بھی اپنی طرف سے تراش خراش بنا لی گئی، بس جی پڑھ تو لی ہے نا ہم نے، 8 ہی پڑھ لی ہیں۔ یعنی کہ اس قدر کمزور اور سست لوگ ہو گئے اسلام کی طرف سے کہ وہ دیکھو رسول کا صحابی چمکتا ستارہ جس کے بارے میں سلمان بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا تو ساری رات عبادت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ رمضان میں نہیں، یہ غیر رمضان کی بات ہے، یعنی غیر رمضان میں ساری رات وہ عبادت کرتے تھے۔ ہمارے معزز سامعین، ساری رات عبادت کرنا اور پھر اگلا دن سارا دن روزہ رکھنا، اور وہ بھی بغیر کچھ کھائے پیے، اور تھوڑا بہت کچھ کھا لیا تو کھا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو ام درداء کہتی ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے یہ بات سنی تو حضرت ابو درداء سے کہا کہ آپ ساری رات عبادت نہ کریں، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حصہ باقی ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق باقی ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے انکار کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے بار بار اصرار کیا، حتیٰ کہ انہیں فرض نماز کے بعد کچھ نفلی نماز ادا کی، اور پھر حضرت ابو درداء حضرت سلمان کی مانتے ہوئے آرام فرما گئے، سو گئے، سبحان اللہ۔ ہمارے سامعین یہ دیکھیے کہ صحابہ کی حضرت سلمان سے کس قدر محبت ہے کہ حضرت سلمان جو فرما رہے ہیں اسی کو مان گئے اور حضرت ابو درداء سو گئے۔ جب دن ہوا تو حضرت ابو درداء نے دیکھا، حضرت سلمان نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء روزہ رکھ چکے ہیں۔ دن ہوا تو حضرت ابو درداء روزہ رکھ چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء کے گھر میں کھانا پکوایا، اور کھانا پکوانے کے بعد، کھانا بنانے کے بعد حضرت ابو درداء سے فرمایا، ابو درداء آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ لیکن معزز سامعین، حضرت ابو درداء تو روزہ رکھ چکے تھے، حضرت ابو درداء تو روزہ رکھ چکے تھے، لیکن حضرت سلمان انہیں بلا رہے تھے کہ آؤ روزہ افطار کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ حضرت سلمان تو روزہ توڑنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ روزے کو توڑ دو۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، حضرت سلمان حضرت ابو درداء کو فرما رہے ہیں کہ روزہ توڑ دو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نفلی روزہ مہمان کی آمد اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی وجہ سے توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ میں بھی ایسا کہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو شریعت رسول نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، اور بعد میں اس کی قضا کر لی جائے۔ حضرت سلمان فارسی کی اصرار کی وجہ سے حضرت ابو درداء نے روزے کو توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد چونکہ رات کو بھی حضرت ابو درداء کا بھی اصرار تھا، حضرت سلمان کا بھی اصرار تھا، دن کو بھی حضرت ابو درداء کا اصرار تھا، حضرت سلمان کا اصرار تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ اب دریافت یافتہ ہو چکا تھا، تو وہ دونوں ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ رات کو حضرت ابو درداء نے عرض کیا، رات کو حضرت سلمان آئے ہیں اور سلمان آ کر ہمیں رات کو قیام نہیں کرنے دیا اور دن کو ہمارا روزہ بھی تروا دیا ہے۔ تو ہمارے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے جو آپ نے سلمان کے بارے میں بیان فرمائے؟ فرمایا، واقعی سلمان تم سے زیادہ عالم ہے، سلمان تم سے زیادہ جاننے والا ہے، سلمان تم سے شریعت کے بارے میں زیادہ سمجھنے والا ہے، سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ ایسا نہ ہو ابو درداء کہ تم اس قدر تیزی سے سفر کرو کہ تھک جاؤ، ایسا نہ ہو ابو درداء کہ تم اس قدر تیزی سے سفر کرو کہ تھک جاؤ، اور نہ ایسا ہو کہ اتنے سست ہو جاؤ کہ لوگ تم سے آگے نکل جائیں۔ ہمارے اس معزز سامعین، آپ نے یہ واقعہ سنا کہ کس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو ملاتے تھے، کیونکہ سلمان نے رسول اللہ سے وہ کچھ پایا جو دیگر صحابہ میں سے کسی کو میسر آیا۔
ہر صحابی ہی چمکتا ستارہ ہے، ہر صحابی کے پاس ہی ایک جدا گانا علم ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان اس امت میں مثل لقمان ہیں۔ یعنی لقمان حکیم کو اول آخر کتابوں کا علم تھا، لقمان حکیم کو حکمت سے بھرا ہوا اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا تھا، تو ایسا ہی انعام امت محمدیہ میں سلمان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ایسا ہی انعام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو عطا فرمایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ سلمان کو علم اول بھی عطا کیا گیا، سلمان کو علم آخر بھی عطا کیا گیا، سلمان کو باطنی علم بھی عطا کیا گیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا کیا گیا، جیسا کہ دیگر صحابہ کو عطا کیا گیا۔ سلمان کو ظاہری علم بھی عطا کیا گیا، سلمان کو پچھلی کتابوں کا بھی علم دیا گیا، سلمان کو اگلی کتابوں کا بھی علم دیا گیا۔ گویا سلمان علم کا سمندر ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے سلمان، اے ابو درداء، سلمان تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ معزز سامعین، یہ جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انسان کو نفلی عبادات میں اس قدر بھی غرق نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے دیگر حقوق پورے نہ کر پائے۔ مثال کے طور پر جسم کا بھی تو انسان کے اوپر حصہ باقی ہے کہ اگر وہ نفلی عبادت کرتا ہے تو یار اپنے جسم کو بھی تھوڑا سکون دے۔ جیسا کہ حضرت سلمان سارا دن روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ جو سلمان نے کیا ہے بالکل وہ صحیح اور درست کیا ہے۔ ہمارے معزز سامعین، آپ بھی اپنے جسم کا نفلی عبادات کریں اور ساتھ میں دیگر حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور یاد رہے کہ فرض عبادت، میں نے آپ کے سامنے نفلی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام نفلی عبادت میں کیسے منہمک تھے اور کیسے وہ نفلی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھتے تھے، لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ آج ہم فرض روزے کو پورا نہیں کر رہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ، آپ دیکھیں، لوگ ہر طرف رمضان المبارک کے اندر کس طرح رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، معزز مہینہ آ رہا ہے، مہمان مہینہ آ رہا ہے، سارا سال تو یہ لوگ فرض نہیں پورے کرتے، نفل تو دور کی بات ہے کہ سارا سال اگر کہیں پر کوئی واجب روزہ بھی آ جائے تو یہ واجب روزہ بھی پورا نہیں کرتے۔ یا خدا کا واسطہ ہے، کم از کم رمضان کا احترام کرو، رمضان میں روزہ رکھو، اپنے رمضان کے روزوں کو پورا کرو۔ میں نے آپ کے سامنے کیسا حسین واقعہ پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام تو گہرے رمضان میں ساری رات عبادت کرتے تھے، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد اگلا دن سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے سامعین، آپ کی مہربانی ہے یار، اپنے آپ پر کچھ رحم کرو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں سے زیادہ ہم امت محمدیہ کو عذاب دے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے امتی تو ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم دائم نہیں، اور نہ ہم ان کے طریقے کو مان رہے ہیں۔ یاد رہے معزز سامعین، حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کی حضرت سلمان فارسی سے اس قدر محبت تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یعنی کہ رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، ظاہری اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا، تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر حضرت سلمان کو ماہانہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، آپ انہیں 6000 درہم عطا فرماتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی ان تمام درہم کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ کی راہ میں تمام درہموں کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے، کسی غریب کو دے دیتے، کسی مسکین کو دے دیتے، کسی فقیر کو دے دیتے، اور راہ حق میں ان لوگوں کو دیتے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے، تاکہ انہیں اپنی غریبی کا احساس نہ ہو، بلکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت اور عظمت بڑھ جائے۔ ہمارے سامعین، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم آج بھی دنیا کے اندر اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے صدقات کو بڑھانا چاہیے، اور بالخصوص ایسے لوگوں کے اندر اور ایسے مسلمانوں کے اندر صدقات کریں جو بالکل غریب ہو چکے ہیں۔ میں نے ایسے مسلمانوں کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے تو کافر اچھے ہیں کہ ان کے پاس مال تو بھی ہے،
یہ الفاظ کن لوگوں سے اور کیوں نکلتے ہیں؟ وہ لوگ جو بالکل غریب ہو چکے ہیں، جن کے پاس ذریعہ آمدن باقی نہیں بچتا، تو وہ لوگ پھر ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ سامعین، اس کے بارے میں وہ تو خود کلمہ کفر تو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے ایمان کو بچانے میں کس قدر کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت سلمان کو جو 6000 وظیفہ ملتا تھا، تو آپ اس 6000 کو بھی تقسیم کر دیتے تھے، اور یاد رکھیے کہ حضرت سلمان ان میں سے اس وظیفے میں سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ یہ سارا کا سارا وظیفہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے، اور آپ خود بوریاں بنتے تھے۔ یہ بوریاں نہیں ہوتی، بوریاں، اب یہ بوریاں بنتے، اور بوریاں بننے کے بعد جو وہاں سے کمائی ہوتی، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے، اور اس کمائی کو اللہ اپنے جسم کے اوپر خرچ کرتے، اور اسی میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یعنی کہ وہ وظیفہ جو حکومت اسلامیہ انہیں دیتی تھی، آپ اس وظیفے کو اللہ کی راہ میں منوان خرچ کر دیتے، اور وہ وظیفہ اور وہ محنت جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، آپ بوریاں بنتے تھے، بوریاں بننے کے بعد جو آپ کو محنت ملتی، آپ اس میں سے اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حضرت سلمان فارسی سے بہت زیادہ محبت تھی، انصار کی بہت زیادہ محبت تھی۔ جس طرح کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ انصار نے کہا ایک دن، یا رسول اللہ، سلمان تو ہم میں سے ہیں۔ مہاجرین نے کہا، سلمان تو ہم میں سے ہیں، یعنی کہ مہاجرین کی یہ خواہش تھی کہ سلمان کو مہاجر کہا جائے، اور حضرت انصار کی یہ خواہش تھی کہ سلمان کو انصار کہا جائے۔ لیکن معزز سامعین، رسول اللہ نے فرمایا سلمان ہماری اہل بیت سے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہ فرماتے، کیونکہ حضرت سلمان نے کیسے کیسے سفر برداشت کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مہاجرین نے تو اس لیے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، کیونکہ سلمان ساری زندگی ہجرت ہی تو کرتے رہے۔ ملک فارس سے چلے تو شام پہنچے، شام سے چلے تو بکتے بکاتے کہاں سے کہاں پہنچے، پھر مدینہ طیبہ میں آئے، تو یہ تو صحابہ سے پہلے کے مہاجر ہوئے۔ تو صحابہ نے یہ سارا کچھ دیکھا تو کہا سلمان مہاجر ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر ہیں۔ اور اسی طرح انصار نے جب یہ دیکھا کہ نہیں، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں، یعنی کہ ہم یہاں پر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عرصہ بہت طویل عرصے سے رسول اللہ کی آمد کے منتظر ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، سلمان تو انصار سے ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں ہی طبقوں کا دعویٰ برحق تھا، اور دونوں کے دلائل مضبوط تھے۔ جب دونوں کے دلائل مضبوط تھے کہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ سلمان مہاجر ہیں، ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا انصار کا سلمان انصار ہیں، تو دونوں ہی برحق کہہ رہے تھے، اور دونوں ہی درست کہہ رہے تھے۔ کیا محبت تھی سلمان کے ساتھ صحابہ کی! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے، انصار سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بس بات ختم ہو گئی، سلمان ہمارے گھر والوں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے مقرر فرما دیا، فرمایا کہ سلمان ہماری اہل بیت سے ہیں۔ ہمارے معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری کسی بات میں کوئی اشکال ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔